بھی کہیں رومی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا باپ جو بڑھئی تھا مر چکا تھا۔ ماں بیٹے کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ ایک دن ماں نے اپنے شوہر کی آری اور رکھانی بیچ کر رومی کو کچھ روپے دیے اور کہا، بیٹے تم اب بڑے ہو گئے ہو، جاؤ ان روپوں سے کوئی کاروبار کرو۔ رومی بازار پہنچا۔ وہاں اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بلی بیچ رہا تھا۔ رومی نے سارے روپے اسے تھما دیے اور بلی لے کر گھر آ گیا۔ بلی کو دیکھ کر ماں نے سر پیٹ لیا اور غصے سے بولی، ہم اپنا پیٹ تو پال نہیں سکتے، بلی کو کہاں سے کھلائیں گے؟ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں بعد ماں نے اپنے شوہر کے جوتے بیچ کر رومی کو روپے دیے اور تاکید کی کہ اس مرتبہ کوئی کام کی چیز لانا جو بلی سے اچھی ہو۔ رومی اس مرتبہ ایک کتا خرید لایا۔ کتے کو دیکھ کر ماں ہکا بکا رہ گئی۔ ماں نے کہا، کیا بلی کافی نہ تھی جو تو کتا بھی اٹھا لایا؟ کچھ عرصے بعد رومی کی ماں نے گھر کی پرانی چیزیں جو اس کی آخری پونجی تھی بیچ کر رومی کو روپے دیے اور کہا کہ اب بیچنے کو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ اس سے کوئی ایسی چیز خریدو جس سے گھر کا کام کاج چل سکے۔ رومی اس مرتبہ ایک سانپ خرید لایا۔ ماں کی نظر جب سانپ پر پڑی تو بڑے غصے سے چیخ کر بولی، ستیہ ناس ہو تیرا، آخری سہارا بھی پھونک آیا۔ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ بلی اور کتا لایا تھا تو لایا تھا، ان سے اور کچھ نہیں تو اتنا فائدہ ضرور تھا کہ بلی چوہے پکڑتی اور کتا گھر کی رکھوالی کرتا، مگر یہ سانپ کس کام آئے گا؟ لے جا اسے گھر سے باہر اور مار ڈال۔ رومی اسے گھر کے باہر لے گیا۔ رومی نے جیسے ہی پتھر سے سانپ کا منہ کچلنا چاہا، سانپ بولنے لگا۔ اس نے رومی سے کہا، مجھے مار کر کیا پاؤ گے؟ میں سانپوں کے بادشاہ کا لڑکا ہوں، مجھے میرے باپ کے محل تک لے چلو، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور تمہیں مالا مال کر دے گا۔ رومی نے سانپ کی بات مان لی۔ راستے میں سانپ نے رومی سے کہا، میرا باپ جب پوچھے کہ انعام میں کیا چاہیے تو کہنا کہ لال جو آپ کے منہ میں ہے مجھے دے دیجئے۔ وہ لال بڑا قیمتی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ بیٹے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے رومی کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ رومی نے وہی لال مانگا۔ اس سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ بادشاہ کے بیٹے نے کہا، بابا، رومی نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو میں یہاں نہیں رہوں گا، آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کس دل سے بیٹے کی دوبارہ جدائی گوارا کر لیتا، چنانچہ اس نے رومی کو لال دے دیا، جسے لے کر وہ ماں کے پاس اپنے گھر آ گیا۔ رومی کو خواہش ہوئی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے، کھانے کے لیے اچھی چیزیں اور رہنے کے لیے شاندار مکان ہوتا۔ اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ اس کا گھر محل بن گیا ہے۔ خود وہ اور اس کی ماں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سامنے میز پر ایک سے ایک مزیدار کھانے پڑے ہیں۔ اس دن سے رومی اور اس کی ماں کو جس چیز کی بھی خواہش ہوتی اسی وقت موجود ہو جاتی۔ ایک دن ہوا کیا، رومی کی نظر ایک شہزادی پر پڑی۔ دیکھتے ہی وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اپنی ماں کے ذریعے بادشاہ کو شادی کا پیغام دیا۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ رومی بڑھئی کا لڑکا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ رومی نے دوسری مرتبہ ماں کو بادشاہ کے پاس بھیجا کہ وہ بڑھئی کا لڑکا ہونے کے باوجود بادشاہ کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ پھر بھی اس نے اس کی ماں سے کہا، اگر تمہارا لڑکا میرے لیے سونے چاندی کی اینٹوں کا ایک محل بنوا دے تو میں اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا۔ ماں نے واپس آ کر ساری بات رومی کو بتا دی۔ رومی نے لال سے فرمائش کی۔ دوسرے روز بادشاہ جب سو کر اٹھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کے محل کے پاس ہی سونے چاندی کا ایک محل موجود ہے۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ رومی کے ساتھ شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی، ماں اور کتے اور بلی کے ساتھ اس محل میں رہنے لگا۔ ایک دن رومی شکار کھیلنے نکلا
تو راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ رومی کو بڑھیا پر ترس آ گیا۔ اس نے بڑھیا سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بڑھیا نے کہا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چل بسا، میں اب کس کے سہارے جیوں گی؟ رومی نے بڑھیا سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا۔ رومی کو معلوم نہ تھا کہ بڑھیا چور ہے اور لال چرانے کے لیے اس نے ڈھونڈ رچایا ہے۔ ایک روز جب رومی گھر میں نہ تھا، بڑھیا نے شہزادی سے پوچھا، رومی کو اتنی دولت کیسے ملی؟ جب شہزادی نے ساری بات اسے بتا دی تو اس نے کہا، ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ لال کیسا ہے۔ وہ تو رومی کے پاس ہے، وہی اسے رکھتے اٹھاتے ہیں۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، کمال ہے، کیا رومی آپ کے شوہر نہیں ہیں؟ آپ لال مانگ کر ان کی محبت کو آزماتی کیوں نہیں؟ رومی جب واپس آیا تو شہزادی نے اس سے کہا، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو لال مجھے دے دیجئے، لو، مگر دیکھو سنبھال کر رکھنا۔ رومی نے لال شہزادی کو دے دیا۔ شہزادی نے بڑھیا کو دکھا کر لال اپنے زیوروں کے صندوقچے میں بند کر دیا۔ بڑھیا چورنے کے لیے صندوق کا کھول لینا کیا مشکل تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، اس نے آسانی سے صندوق کا دروازہ کھول کر لال کو نکالا اور اس سے فرمائش کی، محل غائب ہو جائے اور رومی کو ماں بیوی سمیت دور کسی دیہات میں پھینک دیا جائے۔ رومی جب سو کر اٹھا تو وہاں نہ ہی محل تھا، نہ اس کی ماں اور بیوی۔ کتا اور بلی البتہ پڑے سو رہے تھے۔ رومی نے کتے اور بلی کو ساتھ لیا اور دکھی دل کے ساتھ لال کی تلاش میں نامعلوم منزل کی طرف چلنے لگا۔ یہ تینوں بھوکے پیاسے دن رات چلتے رہے، یہاں تک کہ رومی میں آگے بڑھنے کی سکت نہ رہی۔ البتہ اس کے یہ دونوں وفادار جانور لال کی تلاش میں آگے بڑھتے ہی رہے۔ چلتے چلتے یہ دونوں ایک محل کے پاس پہنچے جہاں بڑی دھوم تھی۔ یہ دھوم دھام چوہوں کے بادشاہ کے لڑکے کی شادی کی تھی۔ رومی کی بلی نے جھپٹ کر چوہوں کے شہزادے کو دبوچ لیا اور اس سے کہا، جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے چوہوں سے کہو کہ لال کا کھوج لگائیں اور جہاں کہیں بھی ہو اسے لا کر مجھے دیں۔ ہزاروں چوہے، جن میں ایک لنگڑا بھی تھا، لال کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ لنگڑا چوہا اتفاق سے ایسے وقت بڑھیا چورنی کے گھر میں داخل ہوا جب وہ بے خبر سو رہی تھی اور لال اس کے منہ میں چمک رہا تھا۔ چوہے نے پہلے اپنی دم پر ناس چھڑکی اور پھر اسے اسی طرح ہلایا کہ ناس بڑھیا چورنی کی ناک پر چلی گئی۔ بڑھیا کو زور کی چھینک آئی اور لال اس کے منہ سے باہر آ گیا۔ چوہے نے جھپٹ کر لال کو اپنے منہ میں دبا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ لال پاتے ہی بلی نے چوہوں کے شہزادے کو چھوڑ دیا اور کتے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، جہاں پہنچ کر کتے نے بلی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور دریا پار کرنے لگا۔ کتے کو بتانے کے لیے جیسے ہی اس نے اپنا منہ کھولا، لال گڑاپ سے پانی میں گرا اور سیدھا مچھلی کے منہ میں چلا گیا، اور مچھلی دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں غائب ہو گئی۔ بلی کی اس بیوقوفی پر کتے کو غصہ تو بہت آیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کئی دن یہ دونوں دریا کے کنارے ٹھہرے یہی سوچتے رہے کہ لال کو کیسے حاصل کریں۔ ایک روز بلی نے مچھیرے کو ایک ایسی مچھلی دریا سے نکالتے دیکھا جس کی کھال چمک رہی تھی۔ یہ سوچ کر یہ وہی بلی ہو سکتی ہے جو لال کو نگل گئی تھی۔ اس نے جھپٹا مارا، مچھلی کا پیٹ پھاڑ دیا، لال نکل پڑا۔ اس مرتبہ کتے نے لال کو اپنے منہ میں رکھ لیا تھا اور وہاں سے چل پڑے۔ بھاگتے بھاگتے جب یہ دونوں رومی کے پاس پہنچے تو اس کی حالت خیر تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے وفادار کتے اور بلی پر پڑی، وہ مارے خوشی کے بھلا چنگا ہو گیا۔ رومی نے لال سے کہا، میری بیوی اور ماں کو محل سمیت فوراً یہاں لے آؤ۔ کہنے کی دیر تھی کہ وہ اپنی پیاری ماں اور چہتی بیوی کے ساتھ محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ رومی نے ماں اور بیوی سے بڑھیا چورنی کی دغا بازی کا سارا حال سن کر لال کو حکم دیا، جاؤ اور جہاں کہیں ملے بڑھیا کو پکڑ کر حاضر کرو۔ اور جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، تو نے ہم سب پر جو ظلم کیا ہے
اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ اس طرح رومی کو اس منحوس سے ہمیشہ کے لیے نجات ملی، اور وہ اپنی ماں، بیوی اور وفادار کتے اور بلی کے ساتھ ہنسی خوشی دن گزارنے لگا۔